میری والد محترم ضعیف ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ان کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے میں بہت دیر ہو رہا ہے، لہٰذا میں پرزور اپیل کرتی ہوں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی جی پولیس خیبر پختونخوا سے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا نوٹس لے کر تحفظ و انصاف فراہم کرے اور ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک انتہائی زیادہ افسوسناک خبر ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے مالاکنڈ کے بٹ خیلا گاؤں میں ایک قیامت گزر گئی۔ یہ قیامت کوئی اچانک نہیں گزری، اس سے پہلے قیامت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس اعلان پر کسی نے کان نہیں دھرے، اور پھر وہ ہو گیا کہ انسانیت وہاں پہ بے بس نظر آئی، حکومت وہاں پہ بے وجود نظر آئی، سپریم کورٹ وہاں پہ کہیں نظر نہیں آئی، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کہیں چھپے ہوئے بیٹھے رہے۔ لیکن جس قسم کی قیامت وہاں پہ برپا ہو رہی تھی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ روکا جا سکتا تھا، لیکن کسی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور پھر وہ کچھ ہو گیا جو وہاں پہ عام لوگوں نے دیکھا، اور پھر وہاں پہ وہ کچھ ہو گیا کہ انسانیت وہاں پہ بلکتی ہوئی، سسکتی ہوئی نظر آئی۔ عام لوگ بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، کئی لوگوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے نظر آئے۔ بٹ خیلا کی ایک خاتون، اس نے 11 ستمبر کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا، اس کے ساتھ اس کا باپ کریم بخش بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ پریس کانفرنس بٹ خیلا کی اس لڑکی نے پشاور میں آ کے کی۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے مخالفین جو مافیاز بن چکے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر چکے ہیں، کئی فیصلے ہمارے حق میں آ چکے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے حکومتی مشینری ہمارا ساتھ دینے کی بجائے مافیا کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے۔ لڑکی کی طرف سے سپریم کورٹ سے، حکومت سے، ہر ادارے سے اپیل کی گئی کہ نہ صرف انہیں تحفظ دیا جائے بلکہ ان کی جائیداد بھی واگزار کرائی جائے جو قانونی طور پر ان کی ملکیت ہے۔ لیکن 11 سپٹمبر گزر گیا، اکتوبر آ گیا۔ اکتوبر کی 1 تاریخ کو وہاں پہ قیامت برپا ہو گئی۔ اس خاتون نے، شیبہ گل اس کا نام ہے، شیبہ گل نے جن خطرات کا اظہار کیا تھا، جن خدشات سے انہوں نے پردہ اٹھایا تھا، وہ بالکل درست ثابت ہو گئے۔ مافیاز کی طرف سے ان پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور باپ بیٹی دونوں کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی قتل کر دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مافیا کتنا مضبوط ہے، کتنا طاقتور ہے۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاتلوں کو نہیں بخشا جائے گا، ایک ایک کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو ان کے جرم کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔ شیبہ گل نے اپنے بیان میں، اپنی پریس کانفرنس میں وقار اختر اور اعجاز اختر کا نام لیا تھا، جو امیر زمان کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے دیگر ساتھیوں پر بھی اس نے فرد جرم اپنی طرف سے عائد کی تھی اور ان سے تحفظ دینے کی بات کی گئی تھی۔ محمود خان کے سامنے آج وہ سارا کچھ ہے جس سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لڑکی نے اپنی زندگی میں مجرم نامزد کر دیے تھے، ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پولیس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک یہ بہانہ بن جائے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یہ لوگ سامنے آ گئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی تیسرے فریق نے یہ سارا کچھ کر دیا ہو۔ بے گناہ کوئی بھی ہو اس کو قطعی طور پر سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن تحقیقات میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں ماری جانی چاہیے۔ محمود خان اگر انصاف دلانا چاہتے ہیں اس کیس میں شیبہ کو اور ان کے وارثوں کو، تو پھر پورا انصاف دلانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے خلاف انہوں نے الزام لگایا تھا اور وہ الزام ثابت نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکی نے جن لوگوں کا نام لے دیا
ان کو بغیر وجہ کے صرف ان کے الزام لگانے کی وجہ سے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر پس پردہ کوئی اور عوامل ہیں، کوئی اور محرکات ہیں، ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اگر ہیں تو۔ اگر یہ سادہ سا کیس ہے تو پھر مجرموں کو کسی طور بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ان لوگوں نے ہو سکتا ہے، وقار نے اور اعجاز نے ہو سکتا ہے یہ کام نہ کیا ہو، لیکن کسی نے تو یہ کام کیا ہے۔ یقینی طور پر وہ قانون کے کٹہرے میں آ جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے یہ کام تو کیا ہے، ان کی جائیداد پر قبضہ تو کیا تھا، کھڑی فصلیں کاٹی تھیں اور پھر وہاں سے مٹی بھی بیچی گئی تھی۔ محمود خان کی طرف سے یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ قبضہ واگزار کرایا جائے، اور جتنی مالیت کی ان لوگوں نے وہاں سے فصل اٹھائی ہے اور مٹی اٹھائی ہے، وہ سارے کے سارے پیسے ان لوگوں کے لواحقین کو دیے جائیں جو اس کیس کو لڑتے لڑتے کامیاب ہوئے، لیکن اپنی زندگی کی حفاظت وہ نہ کر سکے۔ جن لوگوں سے ان کو توقع تھی کہ وہ ہماری زندگی کی حفاظت کریں گے، وہ بھی اس میں ناکام رہے۔ تو یہ شرم آنی چاہیے ہمارے اداروں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جیسے اس نے پریس کانفرنس کی تھی اس حوالے سے وہ سامنے آتے اور اپنا کردار ادا کرتے۔ اگر اداروں نے ایسا کیا ہوتا تو جو لوگ بھی اس بہیمانہ قتل میں ملوث ہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکتے، وہ ان کے نامزد کردہ ملزم ہیں یا کوئی اور ہیں۔ بہرحال اب ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ ویسے ہی ریاست، ویسے ہی ہماری حکومتیں انصاف کے حوالے سے کافی بدنام ہو چکی ہیں، تو ایک بدنامی اور ان کے ماتھے پر کلنک کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔